السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت علم ہے نا بھائی تم کو؟ ہاں بہت علم ہے نا. میں نے بولا تو علم ہے تو چل میرے سے کیا بولتے ہیں, ایک کام کرتے ہیں آج اپن لوگ دونوں کیا بولتے ہیں سورہ فیل سے لے کر تو سورہ ناس تک سے پڑھتے. یہ کہ یہ علم ہونے کی دلیل ہے؟ بالکل. کوئی نہ بولا, کون جاہل نے بولا کہ بہت علم والے کی دلیل ہوتی ہے؟ یہ تو مدرسے میری بات سن لے بھائی, پڑھایا جاتا ہے. حسمت میری بات سن پہلے. ارے حسمت تو ہنسو ہونے والا جوک بتائے گا, بہت علم اور یہ ٹیسٹ لے گا. یہ جوک ہے بے وقوف جاہل, یہ جوک ہے. قرآن پڑھنے کو خود جوک بول رہا ہوں. نہیں, تیرے اصول کو جوک بول رہا ہوں جو تو نے اصول بنا کے لایا. قرآن پڑھنے کو جوک بول رہا تم؟ نہیں, اب میں کیا بول رہا ہوں, کام کر, وہ شیعہ بن جا, زبردستی کا بوال مچا جا. کوئی بہت علم والے کا علم چیک کرتا ہے, تیرے کون سا علم کا چیک کیا تھی پتا چل. میں میرے عالموں کا علم چیک کروں گا. میں کارٹونوں والا ہے نا, یہی تو بتا رہا ہوں. بھاگو مت, بھاگ تو بھاگ مت. ارے مقلد نصیب یہ ہے کہ اصول میں خود پھنس جاتا. ایک چیز دھیان میں رکھ, تو بھی پڑھ اور میں بھی پڑھتا, دونوں پڑھیں گے. چونی دونوں پڑھیں گے, دونوں پڑھیں گے دونوں. چل شروع ہو جائے. چل ابھی شروع کریں گے. چل 1 منٹ میں بولوں گا, 1 منٹ تو بولے گا. بول, بیچ میں نہیں بولنے کا. پڑھنا شروع کرنا تو چل تو پڑھ پہلے, پھر میں بولوں گا. 1 منٹ تو بولے گا, بیچ میں بولو منافق. ارے تو میں تو بول رہا ہوں نا, روک میں گھڑی لگا. دوسری کچھ منافق ہوتے ہو تم, بات سے مکر جاتے ہو. میرے کو گھڑی لگانے دے, رک. چل میرا ٹائم شروع ہوا. اب دیکھ, تم لوگ نا اتنے خوف زدہ ہو میرے سے کہ اب تم لوگ کیا سستی پبلسٹی حاصل کرنے کے لیے نکم میں کام لا رہے ہو. کیا میں خارج لے کے آیا, یہ لے کے آیا, یعنی تم ہیرو گیری بننے کے لیے کارٹونوں والے اصول لا رہے ہو. کسی کو اگر بہت علم ہو تو اس سے الف بے پاس سیکھو, جبکہ یہ اصول تم خود اپلائی نہیں کرتے. کیوں نہیں اپلائی کرتے؟ کبھی تم نے کسی عالم سے پوچھا تمہارے کہ جناب آپ اتنے علم والے ہیں تو سورہ فاتحہ پڑھ کے بتائیے, قل اعوذ برب پڑھ کے بتائیے؟ نہیں, وہاں اندھے مقلد بن جاتے ہیں, وہاں مان لیتے ہو. لیکن یہاں کیا ہے کہ اب میں تمہاری پول پٹی کھولتا ہوں نا تو تمہاری یہ تپتی ہے. اب تم وہ تپنے کی وجہ سے اپنی بھڑاس نکالنے کے لیے, اپنی ہیرو گیری بتانے کے لیے یہ چولے چولے کام لے کے آئے. پہلی چیز, کسی کا علم جاننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کے مخارج چیک کیے جائے. اگر ایسا ہوتا تو پوری دنیا میں کروڑوں مقلد جن کو بسم اللہ صحیح سے پڑھنا نہیں آتا, وہ سب کا کیا حال ہوگا تو بتا بھی نہیں سکتا. سمجھے؟ تو میرا 1 منٹ پورا ہوگا. چل بول. میں بول رہا ہوں, بیچ میں مت بولنا. میں یہ بول رہا ہوں کہ ہم جن کو ہمارے علماء کو ہم علم والا مانتے, برابر ہے, علم والا مانتے اس لیے ہم ان کا علم چیک نہیں کرتے. لیکن تیرا جاہل ہونا ہمارے اوپر ظاہر ہو چکا. تو نے اتنی غلطیاں کی. تو نے سعید بھائی کی ریکارڈنگ کے اندر تابعی کی تعریف یہ کی کہ تابعی نبی کا عمل دیکھیں گا, جبکہ تابعی صحابی کو دیکھتا, جو نبی کو دیکھتا ایمان کی حالت کے اندر وہ صحابی ہوتا ہے. لیکن تو نے یہ کہا اس ریکارڈنگ کے اندر, تیری ریکارڈنگ موجود ہے الحمدللہ, کہ تابعی جو ہے وہ نبی کا عمل دیکھیں گا جا کر مسجد کے اندر. یہ تو اس کے اندر جملہ بولے گا, مسجد کے اندر جا کر دیکھیں گا. تو تیرا جاہل ہونا ہم پر ظاہر ہو گیا. اور تو جو علم کی باتیں کرتا تو یہ ہم کو ہضم نہیں ہوتی, کیونکہ تیرے کو علم ہے نہیں کچھ بھی. تیرے کو جاہل سمجھتے. تو میں تیرے کو اصل میں تیرے اوقات بتانا چاہ رہا کہ تیرے کو کیا بولتے سیدھے سے سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور دوسری چیزیں قرآن کی پڑھتی نہیں آتی, تو کیا قرآن اور حدیث کو سمجھے گا؟ قرآن اور حدیث کے سمجھنے کے لیے بہت بڑا وجہ چاہیے, جو تیرے پاس نہیں ہے. 1 منٹ ہو گیا. اب میں تجھے بتاؤں کہ تو کتنا بڑا جاہل ہے کہ تجھے جاہل کا معنی مفہوم بھی نہیں معلوم. اتنا بڑا جاہل ہے. جاہل اس کو نہیں کہتے تھے جاہل کہ جس کو حرام حلال سب چیزوں کی تمیز ہو اور اسے عربی نہ آتی, اسے جاہل نہیں کہتے. اس کو جو جاہل بولے وہ دنیا کا سب سے بڑا اجماعی جاہل ہے, جیسے تم ہو. اور تو بولتا اپنے عالم علم والے. قیاسی کسی کو بھی علم والا مانگ لیتا ہے, مقلد کا بھی علم والا ہوتا ہے. بولتا میں نے تابعی کو بولا, تو ثابت ہی نہیں کر سکتا میں نے کبھی بولا کہ تابعی نے نبی کو دیکھا. یہ جھوٹ ہے. بلکہ سعید دیوبندی نے منطق مار کے اپنا سوال لانے کی کوشش کی تھی حضرت عائشہ کی روایت پر, کہ حضرت عائشہ سے جب تابعی نے پوچھا کہ اللہ کے نبی رات والی نماز کیسے پڑھتے تھے, تو اللہ کے حضرت عائشہ نے بتایا رمضان اور غیر رمضان میں 8 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے. تو یہ اس میں میں نے کدھر کہا کہ تابعی نے دیکھا؟ تابعی نے حضرت عائشہ سے پوچھا. تو یہ جھوٹ تم نے, جب تمہارا مذہب ذلیل ہوتا ہے, تمہارے پہ دلائل کم پڑ جاتے ہیں, تو تم یہ جہالت والی باتیں لاتے ہو اور بولتے تمہارا علم چیک کر رہے. ابھی جاہلوں کا کام ہے یہ, جس کو جاہل کا معنی مفہوم نہیں سمجھتا. چل 1 منٹ پورا ہوا. ہاں میں یہ بول رہا ہوں کہ یہ جو تم بول رہے ہیں نا کہ میں نے نہیں بولا, تو یہ ریکارڈنگ کے اندر باقاعدہ موجود ہے. تمہاری بات کو جو پکا کیا تمہاری زبان نے کیا. اصل میں تم نے کیا بولے, ابے تابعی مسجد میں جا کر نبی کا عمل دیکھیں گا نا,
वो क्यों हजरत आयशा से पूछेगा, ऐसी कुछ बात है उसके अंदर पूरी पूरी, जैसा मैं एकदम टू तुम्हारे अल्फाज तो नहीं बोल रहा हूँ, अभी बीच में हंसना मत, देखो मैं कहता खामोशी से बात कर रहा हूँ, टाइम बर्बाद मत करो। तो ऐसे बिल्कुल उसके अंदर अल्फाज है, मेरे को क्या बोलते एकदम ऐसे टू अल्फाज याद तो नहीं है, लेकिन रिकॉर्डिंग के अंदर ये चीज़ मौजूद है और सईद भाई ने कोई इल्जाम नहीं लगाया, ये तुम्हारी जबान से निकले हुए अल्फाज है। और हमारे उलमा को इतना इल्म है, क्योंकि हमारे पूरी दुनिया के अंदर तमाम मदारिस अल्हम्दुलिल्लाह सारी जगह पर देवबंदी दिखेंगी, और दीन की खिदमत के एतबार से सबसे बड़ी जमात अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमारी दावत और तबलीग की मेहनत को पूरी दुनिया के अंदर फैला दिया। ये भी एक चीज़। और नदीम साहब, आपको मैं जाहिल साबित कर दिया, कई बार कर दिया, और मैं तुमको जो बोल रहा हूँ ना कि तुम्हारे पास इल्म नहीं है, इल्म ना होने की दलील तुम सूरह फातिहा से लेकर सूरह नास तक के साथ पढ़ लो। 1 मिनट हो गया। एक चीज देखो भाई, तुम कितने बड़े जाहिल और झूठे साबित हो गए कि तभी तुम्हें मेरे जुमले और बातें तक मालूम नहीं है। मैंने बताया हूँ कि उसने सईद ने बात बोला है, मैंने नहीं। उसने मेरी बात को, जैसे अभी तुमने इल्जाम मेरे पे लगा दी ना कि तूने कुरान की गुस्ताखी किया, ऐसे ही सईद ने भी खेला उस बात से। मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ताबई नबी को देखता है, समझे। ये जहालत झूठ तुम्हारा आज अवाम के सामने जाहिर हो गया, और तुम इतने बड़े जाहिल हो कि तुम बोलते हमारा, अरे तुम्हारे को बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आती। इतने बड़े जाहिल हो कि तुम देवबंदी बरेलियों को 800 साल से बिस्मिल्लाह पढ़ना नहीं आती। तुम 800 साल से सूरह फातिहा के बिना नमाज पढ़ लो, नमाज जनाजा। 800 साल से तुम्हारे मुर्दे ऊपर जा रहे हैं बिना सूरह फातिहा के, बिना नमाज के। ये तो हम बता रहे तुम्हें, तुम्हारी जहालत, तुम्हारी हद धर्मी। जाहिल कहते किसको, मैं तुझे बताता हूँ। जाहिल उसे नहीं कहते जिसको इल्म कम आता हो, उसे उम्मी कहा कुरान ने। जाहिल उसको कहते हैं जिसके सामने किताब सुन्नत की बात आ जाए और हड्डन जिद्दी बन जाए। जैसे कुरान ने कहा कि जब जाहिल से सामने हो सलाम कहो, क्योंकि जिद्दी हरदम हुज्जत बंगाल है, और वो तुम हुज्जत बंगाल हो। कुरान सही हदीस तुम्हारे सामने आता है, तुम अपने इमाम का मजहब पकड़ के बैठते हो। चल 1 मिनट पे हुआ होगा। मैं ये बोल रहा हूँ कि तुमने अभी एक्सेप्ट किया कि हम 800 साल से गलत नमाज पढ़ रहे, गलत बिस्मिल्लाह पढ़ रहे, बगैर अल्हम्दुलिल्लाह के। जो भी तुमने अभी मसले बताए, मैं खैर उसमें नहीं आना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुमने खुद माने कि हम 800 साल से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह देखो, बगैर कुरान और हदीस पर अमल किए हुए तो एक शख्स दावा करे कि मैं कुरान और हदीस के बगैर जो है दीन इस्लाम पर चलूंगा। कुरान हदीस के बगैर तो दीन मुकम्मल हो नहीं सकता ना। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पहला उसूल कुरानी है, उसके बाद हम हदीस, कुरान और हदीस के ऊपर जितना अमल हमारा है उतना अमल किसी का भी नहीं। और दूसरे ये कि उस रिकॉर्डिंग के अंदर आपने एक कहे ये चीज़, मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा, मैं झूठा नहीं हूँ, बिल्कुल सच्ची बात बोल रहा हूँ। तो उस रिकॉर्डिंग के अंदर तुमने कहे, तुम्हारी जबान से अल्फाज निकले गए हैं कि ताबई मस्जिद में जाके नबी का अमल देखूंगा, ताबई मस्जिद में जाके नबी का अमल देखूंगा। तो सईद भाई ने उसके ऊपर जोर जोर से हंसे, 3-4 बार हंसे, तुम्हारी उल्टी बंद हो गई थी। समझ में आ रही बात? ये तमाम बातें रिकॉर्डिंग के अंदर मौजूद है। कोई झूठ नहीं, ना सईद भाई ने झूठ बोला, ना मैं झूठ बोल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों अपनी बात पर अड़ रहे हो? जिद तो तुम कर रहे, जाहिल अभी मैं हूँ कि तुम साबित तो हो रहा। हो गया आपका 1 मिनट। देखिए, आप फिर से ऑडियो सुनिए, आपके कान में तेल डाल के सुनिए, और मेरी याददाश्त बहुत मजबूत है अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको मैं एक उसूल सिखा दूं, इतने बड़े जाहिल हो, या जाहिल से मुराद इल्म नहीं, मतलब जाहिल से मुराद जो हड्डर में जिद पे आ जाए, कि जिसे सबकत लिसानी का उसूल नहीं मालूम हो। सबकत लिसानी समझते ना किसको बोलते हैं, कि कहीं बार आलिम से बयान में वो बात निकल जाए जो उसके दिल और इरादे में ना हो, उसकी जबान से कुछ और अदा हो जाए। जैसे तुम अपने जकरिया साहब को बचाते हो कि वो जज्बात में कह गया कि तू मेरा खुदा, तू मेरा बंदा, मैं तेरा बंदा, समझे। तो क्या मोहब्बत थी, वो जज्बात थे, उसे गलती नहीं बोलते। तो जो गलती माने वो दुनिया का सबसे बड़ा जाहिल है, जो कि सही तो तुम साबित हो गए, तुमको खुद याद नहीं, समझे। अब तुम बोलो कि तुम सुन्नतों वाले हो, मैं तुम्हारा एक मसला रोज कुरान और सुन्नत के खिलाफ साबित करूंगा, 5 साल निकल जाएंगे, और तुम्हारी हिम्मत नहीं है कि तुम मेरे से बात कर सकोगे इस मसले पे। बोलते हम कुरान और सुन्नत, जैसे मुगालता थी तुम कुरान और सुन्नत वाले, तुम कयासी हो। तुम्हारा एक मसला मैं रोज किताब और सुन्नत के खिलाफ साबित करूंगा, 5 साल निकल जाएंगे। बोलो मंजूर है? आज से शुरू करते एक मसले पर, एक मसले पर बात होगी, दूसरा मसला नहीं लाएंगे, रोज एक मसले पे। मंजूर है? मेरा टाइम पूरा हुआ। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैं वही तो करना चाह रहा हूँ, मैं आपसे वही बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन पहले उसके लिए चेक तो करना पड़ेगा कि जिस शख्स से बात की जा रही है क्या उसके पास इतना इल्म है, कुरान और हदीस की इतनी फराक और उतनी समझ उसके पास है। अगर तुम्हारे पास समझ ही नहीं होगी वो चीज़ की, जैसे मिसाल के तौर पर एक डॉक्टर जो है, जिसको अगर क्या बोलते हैं सुई लगाने का तरीका ही नहीं मालूम, तो डॉक्टर के पास कौन सुई लगाने जाएंगे। जैसा उसकी प्रैक्टिस, मतलब वो जब प्रैक्टिस के अंदर एकदम परफेक्ट होगा, जब बात होगी तो तुम्हारा कुरान हदीस मतलब परफेक्ट हम उस वक्त मानेंगे जब कुरान और हदीस को एक आदमी अगर ये दावा करे कि मैं इंग्लिश लैंग्वेज को अच्छी तरीके से समझता हूँ, लेकिन मुझे इंग्लिश पढ़ना नहीं आती, वैसे ही तुम्हारा मसला होगा कि तुमको कुरान हदीस पढ़ना नहीं आता और तुम दावा करते हो कि हम कुरान हदीस को समझ लेते। अल्हम्दुलिल्लाह समझेंगे जब पढ़ते आएंगे। पहले पढ़कर तो बता दी मेरे बाप, बाद में उसके बाद मैं देखूंगा क्या बोलते कुरान हदीस की कितनी तरह से। जिसको पढ़ते ही नहीं आता वो कुरान हदीस में से मसले कैसे निकालेगा, वो कुरान हदीस को समझेगा कैसे। हमारा टाइम पूरा पूरा हुआ टाइम। देखो भाई, तुम्हारे एक और झूठ मैंने पकड़ा अभी,
پھر تم نے پہلے ہم پہ الزام اب یہ لگائے کہ بھائی 800 سال سے ہم ہیں. تو وہاں 800 سال سے دیوبندی بریلوی مراد نہیں ہے, 800 سال سے حنفیت مراد ہے. حنفی فقہ والے جو سورہ فاتح نہیں پڑھتے, ہاں وہ طریقے کو دیوبندیوں نے رائج کیا دھوکہ دینے کے لیے کہ ہم حنفی ہے, جبکہ معتزلہ مرجیہ خارجی فرقے سے ہوتے ہیں. ایک چیز, اب تم نے کہا کہ میں تمہارا علم چیک کروں گا, تو چیک کرنے میں بھی تم سنت سے محروم ہو, اسلاف کے طریقے سے محروم ہو. یہ طریقہ کار کسی کا نہیں تھا. امام مالک کے پاس ایک شخص عراق سے آیا, 40 سوال پوچھا. امام مالک نے کچھ کے جواب دیے, کچھ کے نہیں دیے. تو اس نے کہا آپ تو اتنے بڑے امام ہیں, آپ کے علم کے وہ ہے اور آپ کو 40 سوال کا جواب نہیں معلوم. تو امام مالک نے کہا کہ تو جا اور عراق کی گلی گلی میں یہ لکھ دے کہ امام مالک کو کچھ نہیں آتا, مجھے کچھ فرق نہیں پڑے گا. تو یہ فتنے ہوتے ہیں نا, فتنوں کا کام ہی علم چیک کرنا ہوتا ہے, اور وہ تم فتنے ہو, ہے نا. اب وہاں امام مالک کے سامنے فتنہ آیا تھا, انہوں نے سوال کیا, انہوں نے جواب دے دیا. یہ اہل سنت کا طریقہ ہے. تم اس میں طریقے میں بھی نہیں ہو, تم سے میں جواب پوچھ رہا ہوں, تم جواب نہیں دے رہے ہو, علم چیک کر رہے ہو, مطلب تم عراقی فتنے ہو. میرا ٹائم پورا ہوا. میں یہ بول رہا ہوں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنے آپ کو کمپیئر مت کرو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اپنے وقت کے بہت بڑے مجتہد, بہت بڑے امام تھے, اور تم جو ہے تمہاری کیا بولتے کئی جھوٹ کیا بولتے ہمارے سامنے موجود ہے. جیسے مثال کے طور پر میں نے ایک جھوٹ پیش کیا. دوسری یہ کہ قرآن کریم کی سورہ آزاد کی آیت نمبر 59 کو جو ہے آپ غلط پڑھ رہے, اور ایک مرتبہ نہیں 7-8 مرتبہ پڑھ رہے. اسی طریقے سے سورہ فاتح کی ریکارڈنگ آپ نے نہیں ڈالی, اس کے اندر آپ نے سورہ فاتح کو غلط پڑھے. اور ابھی آیت الکرسی الحمدللہ ابھی کیا بولتے 8 یا 10 دن پہلے 15 دن پہلے جو بات ہوئی تھی آیت الکرسی میں, اس میں بھی آپ نے بے شمار غلطیاں کی. لیکن اس کے بعد آپ مان نہیں رہے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میں اہل علم ہوں. اہل علم تو ہم جب مانیں گے نا بھائی, جب آپ کو کیا بولتے قرآن حدیث پڑھ جائیں گا. اور امام مالک کا امام ہونا مطلب یہ تو دلیل شرعی ثابت ہے, اور اس کا کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. امام مالک اہل علم ہے, تم اہل علم نہیں ہو, تم جاہل ہو. سمجھ میں آ رہی میری بات؟ وقت ہوگا کہ میرا پورا ہوگا تو میں بول دوں گا نا, ڈر کیوں رہا بھائی, بولنا. ہاں, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اپنا کمپیئر مت کرو بالکل. ٹھیک ہے, کرو نا بات. ابھی تم نے 5 منٹ ویسٹ کر دی, 5 سیکنڈ ویسٹ کیے تھے نا. تو تمہارا علم وہ لایا ہو نا میں. ہاں چلو کرو بات. جی ہاں. تو آپ نے کہا کہ یہ بھی دیکھو, آپ اہل سنت کے طریقے سے خارج ہو, آپ نے اتنا بڑا جھوٹ بول لیا امام مالک سے کمپیئر مت کرو, جبکہ کتاب و سنت میں اسلاف کے طریقے کو فالو کرنا ہے. اس کو طریقے کو فالو نہیں کرے گا تو آدمی رافضی خارجی قیاسیوں میں سے ہو جائے گا. ایک چیز یہاں بھی آپ اصول سے پیدل, میں نے آپ کو چیلنج کیا, آپ کا ایک مسئلہ ہو قرآن و حدیث کے خلاف بتاؤں گا, اس کا جواب آپ سنت سے نہیں دے پائیں گے, تو آپ وہ قبول نہیں کر رہے, مطلب آپ جھوٹے. آپ اتنے بڑے جھوٹے ہو کہ آپ بولتے ہو کہ میں نے میرے جھوٹ آپ نے ثابت کیے. کتنا بڑا قذاب. ابھی آپ کو جاہل کا معنی نہیں معلوم تھا, مفہوم نہیں معلوم تھا, اب آپ کو جھوٹ کا معنی مفہوم نہیں معلوم. قرآن پڑھنے میں کسی بھی عالم سے کوئی غلطی ہو جائے تو اسے جھوٹ نہیں بولتے, اس کو جو جھوٹ بولے دنیا کا سب سے بڑا جاہل. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت اس میں بھی پڑھا ہوں میں نے, اور اس میں تمہارے بہت سارے لوگوں نے درود شریف بھی پڑھے, اور تم بولتے ہو کہ آیت قرآن میں کدھر ہے. تم اتنے بڑے مغالطے باز ہو, تو جاؤ وہ آڈیو نکالو, ابھی کی آڈیو نکالو, اور فرق دیکھو وہاں پڑھنے میں یہاں پڑھنے میں میرا کیا فرق ہے. سمجھ میں کہ تم اتنے بڑے جھوٹے ہو کہ تم سبقت لسانی کو جھوٹ بولتے ہو, اور بھول چوک کو کیا بتاتے ہو تم, جہالت. یہ مطلب تم کو کچھ آتا جاتا نہیں, اور تم اسلاف کے طریقے کو چھوڑتے ہو, تو تم ہی قیاسی ہو. اہل سنت کا مذہب ہے کہ وہ اسلاف کے طریقے کو نہیں چھوڑتے. میرا ٹائم پورا ہوا. ٹھیک ہے, ہو گیا آپ کی بات. ہاں پورا ہوا, میں بالکل باتیں کا پابند ہوں. اگر آپ سچے ہوتے اور اگر آپ کے دل میں کچھ سیکھنے کی نیت ہوتی تو اتنے بار میرے بولنے کے یہ آیات آپ صحیح کر چکے ہوتے. آپ نے ابھی بھی اس کے اندر غلطی کی. قرآن کھول کر ذرا دیکھ لینا, وہ ملائکتہ ہو نہیں ہے قرآن کے اندر, وہ ملائکتہ ہے, اور ابھی بھی آپ کو اس کے اندر غلطی. سمجھ میں آ رہی بات؟ تو میں نے جب بھی آپ کی غلطی نکالا تھا اور ابھی بھی غلطی نکالا تھا. جہالت اس کو نہیں بولتے کہ کسی کی مطلب علم کو اچھالنا. ہم علم اچھالنے کے عادی نہیں. اصل میں جو تم بڑی بڑی باتیں کرتے ہو, دیکھو تم نے کیا بولتے اس وقت بھی آیت غلط پڑھی تھی, اور ابھی بھی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کو ملائکتہ پڑھے. ایسی آپ نے بے شمار غلطیاں آیت الکرسی کے اندر کی, اور آیت الکرسی کے اندر میں نے بولا کہ آپ نے اس کے اندر غلطیاں کی. جب میں غلطیاں بتانے لگا آپ نے کوئی غلطی نہیں کی اس کے اندر, آپ نے ایک دم ہڈرمی سے بول دیا. تو آپ کی اصلاح کی نیت تو کبھی رہتی نہیں. آپ کی نیت تو یہ رہتی کہ میرے کو کیا بولتے ہمارے جو تمہارے غیر مقلدین ہیں وہ بڑا مناظر سمجھے, اور بہت کیا بولتے واہ واہی ہو, لائک ملے, کمنٹ ملے. تمہاری نیت یہ رہتی, ہماری نیت الحمدللہ نہیں رہتی. دیکھو اتنے بڑے جھوٹے مکار ہو تم بول رہے ہو کہ میں پہلے تم نے جھوٹ بولی, اب تم بولے میں تمہاری غلطیاں بتا رہا ہوں. ایک جھوٹ پہ تم نے خود توبہ کی کہ مطلب وہ جھوٹ نہیں تھا, وہ غلطی تھی, تم نے خود مانے, تو تم اپنی بات میں خود جھوٹے ہو. اب تم بولتے ہمیں علم نہیں اچھالتے. تم کتنے اہل حدیث علماؤں کے
زبردستی کے سبقت لسانی والے اچھالتے ہو اور بولتے ہم نہیں اچھالتے، اتنے بڑے جھوٹے کذاب. اور میں نے اس میں بھی پڑھا ہوں، لیکن کیا ہے نا کہ آپ کو فطرت سے بھی آپ یتیم ہو. فطرت سمجھتے نا، ایک آدمی کا مدر ٹنگ ہوتا ہے جس کی آواز موٹی ہوتی ہے، جو حلق سے برابر آواز میں نکال سکتا ہے، اس کے مدر ٹنگ میں اگر آپ آئین سننے جاؤ گے تو نہیں نکلے گا، جبکہ اس کے آئین پڑھنا اس کے دل کے ارادے میں شامل ہے. اچھا مجھے ایک مسئلے کا بتاؤ کہ تم کو آتا جاتا تو کچھ ہے نہیں، تمہارے مسئلے میں تم ڈر گئے کہ تمہارے کتاب و سنت کے خلاف میں یہ کروں گا، تم علم بہت جھاڑ رہے ہو. چلو آج تمہارے علم کا ہم ٹیسٹ لیتے ہیں کہ ایک آدمی قرآن کی پہلی آیت دوسری آیت مطلب بسم اللہ پہلی ہے دوسری الحمد للہ رب العالمین ہے نا، اس کی جگہ وہ یہ پڑھ دے کہ الحمد للہ رب العالمین، تو کیا ہوگا اگر وہ اس کی جگہ یہ پڑھ دے؟ اور کروڑوں مقلد پڑھتے ہیں آج کے ٹائم نماز میں الحمد للہ رب العالمین، آئین پوری طرح نکالتے نہیں ہے نا، تو ان پہ کیا حکم لگے گا؟ میرا ٹائم پورا ہوا. دیکھو مسئلہ یہ نہیں چل رہا، مسئلہ یہ چل رہا ہے اگر ایک شخص غلطی کر رہا اور اصلاح کی نیت سے مطلب اس کی نیت یہ ہے کہ میں اصلاح کر رہا ہوں، مطلب سیکھنے کی نیت سے اگر کوئی شخص، میں نے اس سے پہلے تو آپ کو بتایا تھا کہ اگر ایک تم نے بولے تھے کہ وہ جو بچے روز مدرسے کے اندر آتے وہ پڑھتے اور ان کی جو غلطی آتی تو کیا قرآن کو غلط نہیں پڑھ رہے؟ نہیں، وہ غلط نہیں پڑھ رہے، وہ تو سیکھنے کی نیت سے پڑھ رہے نا. سیکھنے کی نیت سے اگر کسی کی غلطی ہو رہی تو وہ غلطی تھوڑی مانی جائیں گی. لیکن ایک شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں علم والا ہوں، علم والا ہونے کے باوجود دیکھیے وہ علم کے اندر غلطیاں کرے، اور لوگوں کو جو ہے تو یوٹیوب اور فیس بک اور جو واٹس ایپ جتنی سوشل میڈیا ہے اس کے اوپر اچھال رہا، تو ایسے شخص کی تو غلطی آنا بھی نہیں چاہیے نا. پھر غلطی آ گئی تو اس نے کیا بولتے خود ہی کیا بولتے قبول لینا چاہیے کہ ہاں بھائی میرے سے یہاں پر غلطی ہو گئی اور یہ آیت کو میں نے غلط پڑھا، یہ ایسی نہیں تھی، قرآن مجید کے اندر ایسی تھی. یہ تو وہ شخص کی بات ہے، تمہارا سوال ہی الٹا ہے. ٹائم پورا ہوا. سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آپ نے یہ بات قبول کر لی کہ جو آدمی سیکھنے میں غلطی کرے اس کی غلطی میں شمار نہیں ہوتی، تو آپ نے مان لیا. اور میں کبھی بھی اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا کہ میں عربی میں بہت وہ ہوں، میں سیکھ رہا ہوں. میں خود بولتا ہوں میں تحقیق کر رہا ہوں، میں طالب علم ہوں، اور میں نے آج تک کسی عالم کی عربی نہیں اچھالا. اور تم جو علم کا رواج جھاڑ رہے تھے نا مجھ پر، تم اتنے بڑے جاہل ہو کہ تم کو قرآن کی پہلی آیت الحمد للہ رب العالمین اور الحمد للہ رب العالمین میں کیا فرق ہے؟ اگر آدمی رب العالمین عین نکال کے پڑھے گا تو تمام عالموں کا رب ہے، اور اگر وہ عالمین پڑھ دے گا تو وہ ظالموں کا رب ہو جائے گا. تو اس کو یہ معنی چینج ہو جائے گا. اس کے اتنے بڑے جاہل ہو تم، میرے کو عربی سکھا رہے تھے، مجھے سورہ فاتحہ سکھا رہے تھے، میرے سامنے تم بچے ہو. ابھی میں تم سے کھیلتا نہیں ہوں، مطلب تم کو تمہاری اصلاح کرنے کے لیے تم کتاب و سنت کے خلاف کدھر ہو کہاں ہو یہ بتایا جاتا ہے، لیکن تمہیں یہ سب چیزیں نہیں سکھائی جاتی. اب ہم سکھائیں گے تمہیں. سورہ فاتحہ میں آدمی الحمد للہ رب العالمین پڑھے تو کیا ہوتا ہے، اور الحمد للہ رب العالمین پڑھ دے تو کیا ہوتا ہے. سیکھ گیا نا؟ اسے بولتے ہیں علم سکھانا. تم کو کچھ آتا نہیں، تم سب اعتراض کی دکان ہو. چلو جواب دو جلدی سے. تمہارا روز ایک مسئلہ میں بتاؤں کتاب و سنت کے خلاف. اب بگ بگ مت کرو میرے وقت میں. نہیں میں آپ کا اب شروع آپ کا. ہاں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھے تھے، آپ نے یہ تھوڑی پوچھے تھے کہ اس کا مانا کیا ہوگا، اس کا مانا کیا ہوگا. مانا نہیں پوچھے تھے، آپ نے پوچھے تھے کہ یہ پڑھے تو یہ کیا حکم لگے گا. تو میں نے اس کے جواب میں یہ کہا تھا کہ اگر ایک شخص کیا بولتے سیکھنے کی نیت سے پڑھتا، اور آپ سیکھنے کی نیت سے تھوڑی پڑھتے، آپ تو باقاعدہ کیا بولتے بیانوں کے اندر وہ آیتوں کو پڑھتے اور آیتوں کو پڑھ کر اپنے علم کو اور جھڑتے. تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں، میرا دیکھو بنیادی سوال یہ ہے کہ جب آپ قرآن و سنت کی جب بات کرتے ہو، قرآن و سنت کو سب سے پہلے اس کو پڑھتے آنا چاہیے، اس کے بعد اس کی سمجھ، ورنہ وہ تقلید کرے گا. تو آپ تقلید کے منکر ہو تو قرآن و حدیث کو آپ سمجھنے کا دعویٰ کرتے کہ میں قرآن و حدیث کو سمجھتا ہوں، تو قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے پہلے قرآن و حدیث کو پڑھتے آنا چاہیے ایک دم اچھی طریقے سے، اس پر پوری مہارت ہونا چاہیے، جو آپ کو نہیں ہے. یہ میں نے کئی بار ثابت کر دیا، اور وہی چیز کے لیے میں نے آپ کو فون لگایا ابھی کہ آپ جو ہے سورۃ الفیل سے لے کر سورۃ الناس تک 10 سورتوں میں سے جو سورت آپ پسند کرو گے. ٹائم ہو گیا آپ کا. دیکھو بھائی آپ نے مجھے پھر بیچ میں مت بولو، میرا ٹائم شروع. دیکھو بھائی یہاں ثابت ہو گیا کہ آپ نے کہا دیا کہ جو ارادتاً غلطی نہیں کرتا اسے غلطی شمار نہیں کرتا، اسے جھوٹ نہیں بولتے، میں بری ہو گیا. اور میں نے آج تک کسی دیوبندی بریلوی یا کسی عالم کی عربی پہ اعتراض نہیں کیا، بلکہ جو عربی میرے سامنے اچھی پڑھتا ہے، چاہے سلیم رضوی ہو، چاہے حنان دیشمکھ ہو، چاہے تلا ہو، جو بھی میرا دشمن ہے، اگر وہ میرے سامنے عربی اچھی پڑھتا ہے، میں میرے دوستوں کو پیٹھ پیچھے تعریف کیا ہوں کہ مجھے ان لوگوں کی عربی پسند ہے نا. آپ کے دل میں محبت نہیں ہوگی، ہمارے دل میں کہ ہم حق کے قائل ہے. اور آپ نے اتنی بڑی جہالت دکھائی کہ جب میں نے الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین کا معنی پوچھا کہ بھائی اس میں کیا فرق ہوگا پڑھنے میں، تو اس میں معنی ہی آئے گا، وہاں معنی ہی بتانا پڑے گا کہ دیکھو یہاں یہ غلطی ہوگی، معنی کے بنا نہیں ہوگی. تم بولتے جاہل معنی نہیں پوچھا. پھر وہ یہ نہیں سمجھا ابھی تک کہ کیسے تو غلطی ہوئی اس کی نشاندہی کرے گا.
نشاندہی کرنے کے لیے علم لگتا ہے. اب میں نے تمہارے بسم اللہ میں غلطی نکالا تھا ایک, آج تمہارے الحمدللہ رب العالمین اور الحمدللہ رب العالمین تم کو نہیں معلوم ہے نا, آج 2 میں ہو گئے. اب تم منگیری لال کی حسین سپنے دیکھتے رہو گے میں تمہاری غلطی نکالوں گا, ندیم خان کی پیچھے پڑھو گے تو تم کو اللہ تعالیٰ صرف ذلیل کرے گا, کیونکہ ہماری نیت اخلاص کی ہے, ہم اصلاح کرنے کی نیت سے بولتے ہیں. بولو تمہیں منظور ہے میں تمہارا ایک مسئلہ روز قرآن حدیث کے خلاف بتاؤں گا اور تم اسے قرآن حدیث ثابت نہیں کر پاؤ گے. ٹائم ختم. ٹھیک ہے, میری بات تمہاری بات ہوگی کمپلیٹ. ہلو, ارے ٹائم ختم بول رہے ہو, شروع ہو جانے کا نا, میرے سے پوچھ کے دنیا میں آئے تھے کیا؟ میرے کو سمجھ میں نہیں آیا, ٹائم ختم بولے گی. ابھی تمہارا دل بول رہا ہوں ہو گیا دماغ. میں یہ بول رہا ہوں کہ میری بات وہاں ختم ہو رہی تھی کہ ایک شخص قرآن و حدیث کو سمجھنے کا دعویٰ کرے اور قرآن و حدیث اس کو پڑھتی نہیں آئے, تو سب سے پہلے تو اس کو قرآن و حدیث کو پڑھنے کا ماہر بننا پڑے گا, اس کے بعد وہ مسئلہ سمجھے گا قرآن و حدیث کے اندر کیا لکھے ہوا ہے. اور آپ نے ابھی کہا کہ میں عربی پڑھنے والوں کی تعریف کرتا, تو سب سے پہلی بات میں عربی کی غلطی نکالتا نہیں. غلطی انسان اس وقت نکالے گا جب اس کو خود کو عربی آئے گی. تمہارے عربی کا ٹھکانا نہیں ہے, تم سے کسی کی غلطی نکالیں گے. تم کو خود کو عربی نہیں آتی, تم نے آیت الکرسی کے اندر اتنی غلطی کی کہ وہ ریکارڈنگ الحمدللہ موجود ہے. وہ ریکارڈنگ میں ابھی کیا بولتے اس میں غلطیاں موٹی موٹی نکال کر کم سے کم اس کے اندر آپ نے 18-20 موٹی غلطیاں کی. مہینے جلدی کہ قرآن کو جو ہے پڑھنا حرام ہے, اور آپ نے وہ غلطیاں اس کے اندر کی, اس کے بعد مانے نہیں, تو انشاءاللہ وہ آپ کو غلطیاں بتاؤں گا میں آپ کی. آپ اصلاح کر لو نہیں, آپ کی اصلاح, آپ نے کہا نا کہ میں اصلاح کی نیت سے پڑھتا ہوں, تو آپ اصلاح کر لو نہیں. اگر میں وہ بتاؤں کہ آپ نے غلطی کی, ندیم صاحب آپ اپنی غلطی کو تسلیم کر کے اپنی آیت الکرسی کو صحیح کریں گے انشاءاللہ. ہو گیا, آپ کا سوال ہے, آپ کا ٹائم پورا ہو گیا بھائی. یہ آپ کا شیطانی قیاس ہے کہ ہم اپنی غلطی کو قبول نہیں کرتے. ہم تو پہلے ہی بولتے ہیں کہ ہم دوران گفتگو اگر سبقت لسانی کی وجہ سے کوئی چیز غلط پڑھتے ہیں تو اس کی اصلاح کرتے, توبہ کر لیتے ہیں, سدھار لیتے ہیں, اس سے کوئی مسئلہ نہیں. پھر تم نے ایک اور جھوٹ بولا تقلید کے اوپر کہ تم کو یہ نہیں آ جائے گا تقلید ہو جائے گی. جہالت ہے, تقلید نہیں ہوتی وہ چیز. اور دوسری چیز یہ بولی کہ تم جو آدمی دعویٰ کرے کتاب و سنت کا اور پھر اس کو کتاب و سنت پڑھنا نہ آئے تو کتنا بڑا جہالت ہے. ایسا دعویٰ میں نے کب کہا کہ مجھے کتاب و سنت سمجھتا ہے اور آتا ہے پورا؟ یہ دعویٰ جھوٹا ہے تمہارا, اور تم نے خود گڑھ لیا ہے. جیسے امام شافعی نے کہا کہ امام ابو نے کیا صاحب پہلے ایک مسئلہ گڑھ لیتے اس کو پوری کتاب لکھتے. اب یہ مسئلہ تم نے خود گڑھا ہے. میری زبان سے ایسے جملے کب نکلے جو آپ نے مجھے بیان کر دیے, میرے اوپر تھوپ دیے, اب اس کو پوری کتاب لکھ رہے. یہی آپ کی جہالت ہے. بسم اللہ میں آپ کی جہالت دکھایا, الحمدللہ رب العالمین میں آپ کی جہالت دکھایا, الحمدللہ آگے بہت ساری جہالت آئے گی. بولو تمہیں چیلنج میرا منظور ہے, تمہارا ہر مسئلہ, ایک مسئلہ میں روز بیان کروں گا, 5 سال نکال دوں گا انشاءاللہ العزیز. بولو منظور ہے تمہارے کتاب و سنت کے خلاف ہو تم پورے؟ ہماری یہ بات ہی نہیں چل رہی. ہماری بات تو یہ چل رہی کہ سب سے پہلے ایک شخص کو قرآن و حدیث پڑھتے آنا چاہیے. پڑھتے آئیں گا تو قرآن حدیث کو سمجھنے کا. یہ تو چیز آپ جو چیلنج کر رہے ہیں, یہ چیلنج ہی تو آپ کا وہ ہے کہ میں قرآن و حدیث کو سمجھتا ہوں, 5 سال میں نکال دوں گا آپ کے غلط مسئلوں کو ثابت کرنے میں. تو 5 سال نکالنے کا جو تم دعویٰ کر رہے ہیں, تو وہ دعویٰ کرنے کے لیے پہلے اتنا مضبوط آدمی تو ہونا چاہیے. یعنی آپ کے پاس اتنا مضبوط علم ہے کہ میرے کو وہی تو بتاؤ پہلے. تم قرآن و حدیث کے اندر پیدل ہو بالکل پڑھنے کے اندر, اور جو پڑھنے کے اندر پیدل ہوگا سمجھنے کے اندر کتنا زیادہ پیدل ہوگا. پہلے قرآن و حدیث پڑھ کر تو بتاؤ, پھر بعد میں آئیں گی سمجھانے کی بات. پہلے میرے کو کیا بولتے, چھوٹی چھوٹی صورتیں, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل, قل اعوذ برب الناس, یہ 10 صورتوں میں سے کوئی ایک صورت پڑھ کر تو بتاؤ ایک دم اچھے سے پوری بغیر غلطی کے. پھر میں مان لوں گا کہ ہاں بھائی ندیم بھائی کے پاس علم ہے, اور پھر کیا بولتے میں آپ کو بولوں گا کہ چلو آپ ہمارے مسئلے بتاؤ کون سے قرآن و حدیث کے خلاف. ٹائم پورا ہو گیا بھائی. ہم آپ کی اس بات سے اختلاف نہیں کرتے ہیں کہ قرآن حدیث اچھے سے پڑھنا چاہیے, بالکل اچھے سے پڑھنا چاہیے, ترتیل کے ساتھ پڑھنا چاہیے. لیکن ہم آپ کی اصول سے اختلاف کرتے ہیں کہ جو آپ نے اصول بیان کیا کہ جس کو ترتیل سے پڑھنا تھا اس کو سمجھتا ہے. اگر یہ بات ہوتی تو اندھے مقلدوں میں اتنے سارے عالم جاہل نہیں ہوتے. میں نے تمہارے حافظوں سے, جو قرآن کے حافظ ہوتے ہیں نا, ان کے سامنے قرآن لے کے گیا, میں نے پوچھا یہ آیت کا معنی مفہوم کیا ہے, بتایا تو انہیں صاف دامن جھٹک دیا, بولے ہم کو صرف پڑھنا آتا ہے, اس سے زیادہ نہیں آتا. تو یہ اصول آپ کے مذہب کے خلاف ہے. اور اگر یہ اصول سے کوئی علم والا بن جاتا کہ وہ قرآن اور حدیث اچھے سے پڑھ لے تو علم والا بن جاتا, تو پھر تو آپ کے یہاں تو کروڑوں مجتہد ہونا چاہیے تھا. کہ مدرسے سے کتنے سارے حافظ قاری آپ کے یہاں نکلتے ہیں. تو آپ اصل میں اصول میں اتنے یتیم ہو اور بھاگ رہے ہو. میرا شروع میں چیلنج ہے کہ میں آپ کا ایک مسئلہ کتاب و سنت کے خلاف ثابت کروں گا, اور ہماری نیت اصلاح کرنے کی ہے. ہماری کوئی غلطی بتاتا ہے مجھے جزاک اللہ خیر کہتے ہیں اور اصلاح کر لیتے ہیں اور اس کو درست کر لیتے ہیں, یہ ہماری اخلاص ہے. لیکن آپ میری بات پہ اگری نہیں ہو رہی ہو کہ آپ کا ایک مسئلہ میں روز کتاب و سنت کے خلاف بتاؤں گا, آپ اس کو کتاب و سنت سے ثابت کرنا تو میں مان لوں گا پہلے سنت ہو, نہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا, اہل حدیث کی طرف آنا پڑے گا. بولو منظور ہے؟ ٹائم ختم. دیکھو بھائی, سب سے پہلے کوئی حافظ یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میں کیا بولتے قرآن مجید کو اچھا پڑھ رہا ہوں, حافظ ہے. لیکن کوئی حافظ یہ تھوڑی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں کیا بولتے قرآن مجید کو مطلب سمجھتا ہوں. وہ تو پڑھ رہا نا بیچارہ,
پڑھنے کی بات الگ ہے، لیکن آپ تو سمجھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں نا، تو میں میرا سوال سمجھو اصل میں آپ کو یہ